معاملہ سب سے پہلے میرا خیال اب سیاسی ڈسکس کر لیں. صابر صاحب، زرداری صاحب، پنجاب میں کیا کچھ ملنے جا رہا ہے؟ انہیں کچھ ملے گا وہاں؟ میرا خیال ہے ان کا جو توقع ہوگی وہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی تھوڑے سے پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، اور جے کے ٹی گروپ کو وہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے پا جائیں. ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اگلے انتخابات کی تیاری بنیادی طور پر. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جے کے ٹی گروپ کی تسلی کرائی گئی ہے تب بجٹ پاس کرایا گیا ہے. تو اگر جے کے ٹی گروپ کی ادھر تسلی ہو گئی تو پھر وہ ادھر کیا تسلی کرائیں گے؟ یہ آئندہ انتخابات اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ سارا کچھ وزٹ کیا گیا ہے. اور اب یہ تو 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اب اگلا الیکشن ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ 2022 میں ہوتا ہے. 2022 کے آخری سماہی کہہ لیں اس میں ہوتا ہے، یا پھر اس سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں اس کے لیے اس کی الائنمنٹ ہو رہی ہے. ان کی الائنمنٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی دوبارہ تھرو اینی گروپ، جے کے ٹی گروپ اور ایکس وائی زی گروپ، ظاہر ہے بعد میں اور بھی گروپس بن جاتے ہیں، کئی فریکشن سامنے آتے ہیں. آپ کو پیپلز پارٹی کسی حد تک اسٹرینتھن ہوتی پنجاب میں دکھائی دے رہی ہے، یا نہیں جاؤں گی والی پنجاب نہیں جاؤں گی والی پالیسی برقرار رہے گی؟ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ بہت کوئی آپ کہیں کہ انقلاب آ جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے، وہ تو پاسبل نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں آپ گین کریں گے؟ وہ بھی 5-7 سیٹیں، اور ساؤتھ پنجاب میں کیونکہ پہلے وہ رہ چکے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. کیا وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، یا اس سے ادروائز اس کو فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر میں آپ کی اس آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کروں تو اس میں ایک اور ریلیونٹ سوال یہ بنتا ہے کہ ترین صاحب اگر انگیجمنٹ اپنی وہاں رکھتے ہیں زرداری صاحب سے 2 سال بعد کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پی ٹی آئی کے لیے تو فردر بھی ان کے خلاف ایکشن کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام جو 2 سال بعد ہونا ہے وہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ہو جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے، یا جہانگیر ترین صاحب خود، وہ اب واپس پی ٹی آئی میں تو آنے سے رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. وہ ویسے گفتگو جو مرضی کرتے رہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں نہیں ہوں، لیکن جو معاملات جہاں تک چلے گئے ہیں وہ واپسی تو نہیں ہے. ان کی منزل اب کوئی اور ہے. نہیں، بٹ فرق تو پڑتا ہے نا. اگر وہ گروپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این چاہے تو پنجاب میں گورنمنٹ خدا حافظ. نہیں، ابھی میرا خیال ہے کہ وہ سچویشن نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں پھر دوبارہ بڑے بابرکتی ہیں اس کی وجہ عثمان بزدار صاحب، میں پھر بتاؤں گا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے ہوگا. بخاری صاحب، پنجاب میں آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کچھ حاصل کر سکے گی، یا پھر جو صابر صاحب کا خیال ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، صابر صاحب کا جو تجزیہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے ان سے میں متفق ہوں. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پنجاب کی پولیٹکس میں. اب اگر جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ اندر سے جو کچھ بھی یا باہر سے جو کچھ بھی کہا جائے اندر سے بہت چیزیں خراب ہیں، تو جہانگیر ترین اس وقت اس پولیٹکس میں اگلے 2 سال کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہے. اور خاص طور سے جہاں مانگے تانگے کے ووٹوں کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہو، وہاں اتنے بڑے گروپ کا علیحدہ ہو جانا یا خاموشی اختیار کر لینا بھی حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ موقع آتا کب ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پنجاب میں ہے. زرداری صاحب کے مشن صرف یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو پیپلز پارٹی میں لانا ہے. میرے خیال سے انہوں نے اپنی اپروچ بدلی ہے. اب وہ ان تمام ناراض سینئر پارٹی کے کاڈر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو چاہے تو پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں، جس میں تحریک انصاف میں جانے والے لوگ بھی شامل ہیں، نون لیگ میں جانے والے لوگ بھی شامل ہیں. یہ میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بہت سی ملاقاتیں ہونے والی ہیں. تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید اب پنجاب کے صدر کی حیثیت سے یہ قرہ فال نکلے قاسم ضیاء کے نام، جنہوں نے بینظیر بھٹو کے دور میں پنجاب میں کافی کام بھی کیا تھا. وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت تک پارٹی پوزیشن جو ہے ان ٹرم آف پارلیمنٹیرین الیکٹڈ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی آج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قاہرہ صاحب کو اور جو دوسرے صاحب تھے ان کو صدارت سے اور سیکرٹری جنرل کی پوزیشن سے چودھری منظور صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے. تو اگر تو وہ اس اپروچ کے ساتھ آئے ہیں، اور چونکہ وقت ابھی ہے 2 سال ابھی الیکشن میں باقی ہیں، دو باتیں تو یہ تصور کرنے کے لیے جی آپ مکمل کر لیں. میں ذرا 2 چیزیں اور آپ سے بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو جہانگیر فیکٹر گیون اور the change in approach of the People's Party's top leadership to bring back those elements جو پارٹی کے صحیح لوگ، ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، اور جیالے تک پہنچنے کی ایک کوشش کہ ان کو گھروں سے نکالا جائے باہر،
یہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی نیک فال ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کیا گیا. سر اب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو منا کر بجٹ پاس کروایا گیا، گو کہ پی ایم ایل این بھی ہمیں وہاں پر کوئی خاص ایکشن میں دکھائی نہیں دی پنجاب کے بجٹ کے معاملے میں. لیکن چلیں اگر ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ڈسکشن کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بجٹ پاس کرانے میں ابھی ہیلپ فل ہوئے ہیں تو پھر وہ تو اس کا مطلب بڑے مزے میں ہے کہ پیپلز پارٹی لیفٹ سائڈ پر، پی ٹی آئی رائٹ سائڈ پر آرام سے جس کو دل چاہے گا، جس کے قریب چلے جائیں گے، جس سے دل چاہے گا کھیل لیں گے، پریشر آئے گا اس طرف، نہیں آیا تو اس طرف. بجٹ پاس کرانے کے حوالے سے میں کریڈٹ جہانگیر ترین کے گروپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، چونکہ وہاں پر اتنی زیادہ تعداد ان کی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں. جو ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں وہ غالباً 10 یا 12 ہیں، تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. میرے خیال سے بجٹ پاس وہی کرائیں گے جو اب تک کے 3 بجٹ پاس کراتے رہے ہیں، اور لیکن بخاری صاحب وہی پاس کرائیں گے جنہوں نے بجٹ کا تو بڑا چرچا رہا کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے ہی انہیں آن بورڈ رکھا جا رہا ہے، ورنہ تو پیچھے جو ایکشنز ہو رہے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے ڈیفرنٹ تھے. جیسا میں نے عرض کیا عادل کا نیشنل اسمبلی میں صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے جتنی پنجاب اسمبلی میں ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بھی توجہ دیں کہ بجٹ پاس وہی کرائیں گے جنہوں نے پچھلے 2 بجٹ پاس کرائے تھے، یہ بجٹ وہی پاس کرائیں گے. جنرل امجد شعیب صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن جیت دیا تھا اور یہ ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ حکومت توڑی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کی رائے بھی امپورٹنٹ ہے نا. You wanted to add a point کوئی؟ اچھا جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب پنجاب میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، کوئی فیکٹر وہاں پر امپورٹنٹ ہے ان کے لیے پیپلز پارٹی کے ریوائیول کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو زرداری صاحب کی اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرتے ہیں، اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جائے گا، لیکن یہ کہ وہ کوئی بہت ڈیسائسو رول ادا کر سکے یہ نہیں ممکن. آپ دیکھیے کہ جو لوگ ان کے چھوڑ گئے تھے پیچھے، وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے، ان کے کیا تحفظات تھے، کیا ان کی پرابلمز تھیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں ان کو مائل کیا جاتا ہے تو کن شرائط پہ آتے ہیں، ان کو کیا دیا جاتا ہے. اور آج اگر وہ پی ٹی آئی سے متنفر ہیں یا نالا ہیں تو پی ٹی آئی میں کیا ان کی ڈیمانڈ تھی جو ان کی پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی. بات یہ ہے کہ یہ سارا ٹولہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں پیسہ بہت بڑا کام کرے گا، اور یہ جو ٹولہ نظر آتا ہے آپ کو جہانگیر ترین کے ساتھ، اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کا جو سٹرکچر میرے ذہن میں آتا ہے، وہ ایک ایسے موقع پہ نکلتا ہے جب جہانگیر ترین کے اوپر کرپشن کے الزامات، اور وہ جب اس کو ایف آئی اے اور عدالت فیس کرنی پڑتی ہے تو اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ 35-40 لوگ پھول کی پتیاں پھینکنے کے لیے نکل آتے ہیں. اس سے پہلے وہ انگلینڈ گئے، کوئی ایک بھی آدمی ان میں سے ان کو سی آف کرنے والا نہیں تھا. انگلینڈ سے واپس آئے، کوئی ایک بھی ریسیو کرنے والا نہیں تھا. تو جیسے ہی کہا کہ جناب یہ مافیا ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، پکڑ دھکڑ شروع. اور ہمارے جو ماحول میں باقی بھی سب کے لیے ہو رہا ہے وہ ان کے لیے بھی شروع ہو گیا کہ اپنی ہی صفوں سے 40 لوگ نکل آئے. بٹ سیاست میں اپنے کارڈ تو سینے کے ساتھ لگا کے کھیلنے ہوتے ہیں نا، اگر آپ فوراً شو کر دیں تو پھر وہ ایلیمنٹ تو نہیں رہا نا جس کو آپ سرپرائز ایلیمنٹ کہتے ہیں پالیٹکس کے اندر. اور ترین صاحب تو بڑے اس معاملے میں گھاگ ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ کب کس کو کہاں پر پلیس کرنا ہے، کب ہائر کرنا ہے، کب فائر کرنا ہے. اس کام میں تو وہ چیمپئن ہے. میں ذرا بریک بھی لینی ہے آپ اگر کمپلیٹ کر لیں تو. وہ ہے چیمپئن ہوں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کو یہ جو ساتھی ساتھ فوراً ملے ہیں، یہ پہلے تو نہیں ساتھ تھے ان کے فوری طور پہ، جو جب ان کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا تو اس وقت تو نہیں تھے. ساتھ تھے سر، بس اعلان کی دیر ہوتی ہے، میرا خیال ہے ساتھ تھے، کیونکہ ساتھ تھے، اعلان کی دیر ہوتی ہے بس. اور ابھی بھی واضح فائنل اعلان نہیں ہوا، ورنہ خدا جانے کون کس کے ساتھ